سے آ رہی ہیں، نیک لوگوں سے آ رہی ہیں، صرف پیشہ ور لوگ جو نا وہ ہمیں لڑاتے رہتے ہیں۔ تو اب اس محفل میں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور غریب شہر سخنا ہے گفتنی دار باتیں بہت سی، مگر میں تھوڑے وقت میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ذہن کہ جس شخصیت کا نام میری آنکھوں کے سامنے ہے، حسین علیہ السلام، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، امت ان کو بلا نہیں سکی، حالانکہ بڑے حادثے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ظلم کے واقعات ہوئے ہیں، مگر لوگ ان کو نظر انداز کر گئے۔ حسین علیہ السلام کی مصیبت ایسی ہے کہ اس کو لوگ بلا نہیں سکے۔ یہ روایت جو آپ پڑھتے ہیں نا، علماء بھی بیان کر رہے تھے، حسین منی وانا منو، یہ چھوٹی بات نہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا کہ میرے ساتھ محبت یا میرے ساتھ جنگ کا جو حکم ہے، وہی حسین سے محبت اور جنگ کا حکم ہے۔ جیسے میرے ساتھ محبت لازم اور فرض ہے، اگر تم مسلم رہنا چاہتے ہو تو حسین مجھ سے کوئی الگ نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں، اس سے محبت بھی عین واجب ہے۔ اور جس طرح میرے ساتھ جنگ حرام ہے، اسی طرح اس کے ساتھ بھی جنگ حرام ہوگی۔ یہ مفہوم میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت بڑے شارح حدیث امام عبد الرحمن مبارک پوری، ان کی ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العظیم، مشرق مغرب میں علماء مانتے ہیں، اس کو استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی جگہ کھڑا کر دیا کہ جو سلوک تم نے اس کے ساتھ کرنا وہ دراصل میرے ساتھ کرنا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو چونکہ ساری امت مانتی ہے، اس لیے حسین بھی سب کے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف شیعہ حضرات ان کو مانتے ہیں، عقیدت کے اظہار کا طریقہ مختلف ہو سکتا۔ کوئی ایسا سنی عالم آپ کو نہیں ملے گا جو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا منکر، سب انہیں شہید مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جن بد نصیب لوگوں نے امام علیہ السلام کی شہادت میں شبہ کیا، ان کا نام سنی حضرات کے ہاں ناسبی ہے۔ اور وہ شاہ عبدالعزیز جیسے آدمی جن سے بڑھ کر شیعوں کی مخالفت میں کسی نے نہیں لکھا، وہ بھی لکھتے ہیں کہ رافضی جو ہے نا شیعہ حضرات، یہ ان ناسبیوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی اولاد کی محبت میں ذرا حد سے بڑھ گئے، وہ دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنی کو اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ اپنا دین بنائے بیٹھے۔ اسی لیے ایک شخص ہوا ہے عالم اسلام میں، قاضی ابوبکر ابن عربی، جس کے ناپاک قلم سے یہ الفاظ نکلے کہ قتل الحسین بسیف جدی، حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوا، وہ باغی تھا، شریعت کے حکم کے مطابق مارا گیا۔ صرف ایک شخص ایسا ہوا جس کے بارے میں امام سخاوی کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اپنے استاد سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو جب یہ بات آئی کہ قاضی ابوبکر ابن عربی نے کہا کہ حسین کا قتل شریعت کے مطابق ہوا، وہ باغی تھا، واجب القتل تھا، تو امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے، بہت روئے اور کہا کاش قاضی ابوبکر کا قلم اس وقت ٹوٹ جاتا جب اس نے یہ ناپاک الفاظ لکھے، حسین باغی اور یزید جو امیر المومنین۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام اتنی بلند شخصیت ہیں کہ علامہ اقبال کے 2 اشعار ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ شوق تے شام و فر بغداد رفت، نہ بغداد کی وہ شان و شوقت رہی عباسیوں کی حکومت، شوق تے شام و فر بغداد رفت، اور امویوں کا بھی حکومت کا دور جاتا رہا، سطوت غرناطہ ہم یاد رفت، اور اسپین کا بھی زمانہ حکومت کا جو مسلمانوں کو بھول گیا، مگر تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز۔ حسین علیہ السلام کا اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے، اس سے اب بھی ہمارے ایمان تازہ ہیں۔ سلطنتیں مٹ گئیں، کوئی پڑھا لکھا جانتا کہ غرناطہ بھی کوئی تھا، یا بغداد اور شام میں بھی کوئی حکومتیں تھیں، مگر حسین علیہ السلام کی سلطنت، ان کی فتح، تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز۔ تو کہتے ہیں ان کا جو تکبیر کا نعرہ ہے، تارے ماں از زخم لرزاں ہنوز، جو انہوں نے ہمارے مضراب پر چوٹ لگائی نا، اس سے سریں اب بھی نکل رہی ہیں، ایمان کے نعرے جو ہے نا بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ بظاہر جیسی شکست حسین علیہ السلام کو ہوئی کسی کو نہیں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں شہید کر دیے گئے، سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بظاہر ناکامی کے انتہا ہوگی، بیویاں اور بچے قید ہو گئے، بازاروں میں وہ پھرائے گئے، اور اتنا ظلم ہوا کہ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں نہیں ہوا۔ مگر فیصلہ بالکل الٹ ہوا کہ جو جتنا زیادہ ہارا اتنا ہی زیادہ فتح مند اور وہ کامیاب ہوا۔ پوری امت نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ وہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے، یعنی انسانی ضمیر نے گواہی دی کہ بظاہر ٹھیک ہے وہ ہار گئے، اور بالکل وہی بات ہوئی، من کانا، جو یہ چاہتا کہ دیکھے کہ محبت کا انجام ہوتا، وہ میرے مقبرے کو آ کر دیکھے کربلا میں، کہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ سر قلم ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شخص جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوتا، فتح مند ہوتا ہے۔
اس لیے حق کی فتح ہوئی، بظاہر ناکامی ہوئی، مگر دراصل کامیابی نصیب ہوئی۔ اس لیے ایک طرف تو حضرت حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ اس کو ہم بلا نہیں سکتے۔ ارمغان حجاز میں جہاں جا کر اقبال نے اپنی بات ختم کی ہے، آخری کتاب لکھی، وہاں کہتے ہیں قلندر ذوق تقریر ندارت، درویش کوئی تقریریں کرنے کا شوق نہیں رکھتا۔ اپنے بارے میں کہہ رہے قلندر ذوق تقریر ندارت بجوزی نقطہ اکسیر ندارت، ایک ہی نقطہ ہے میرے پاس مگر وہ اکسیر ہے، تانبے کو بھی لگ جائے سونا ہو جائے۔ نقطہ کیا کہ اس کھیتی سے کبھی نفع نہیں ہو سکتا کہ آپ جو خون شبیر ندارت، حسین کا خون جس کھیتی کو نصیب نہ ہو وہ بیکار کھیتی ہے، اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی امت کو